آتے ہوئے راستے میں قبلہ پڑھیں گے صرف 2 جملے. اور کوئی بھی جگہ ایسی جو معین کی جاتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. بے شک یہی میرے قبلہ آگے گیلانی صاحب میرے ذہن میں ایک بات آئی. 2006 میں امریکہ کے جو سب سے بڑی کمپنی ناسا انہوں نے جو ایک تصویر بھیجی اپنے سینسٹر کو نیچے زمین پر اور ان سے کہا کہ ہم دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ جتنے بھی رچ ممالک ہیں جن کے اندر معدنیات ہیں وہ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے ہر ایک ملک میں جو ہے وہ بتایا کہ اس ملک میں یہ ہے. یہ لوگ ہم سے کئی زیادہ آگے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ایک بات قبلہ یہ بات سننے والی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ملکوں میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ظاہراً وہاں جو ہم جانتے ہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ زمین پہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو یہاں سے ہمیں نظر آ رہی. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا منبع نور اسی طرح کا کہ جس طرح لولو والمرجان کا ایک نوری جو ہمیں ایک بڑی کان نظر آتی ہے وہ ہمیں عراق میں نظر آتی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وہی جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں. اور پھر ہمیں نور کا ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے وہ ہمیں نجف میں نظر آتا ہے. اور یہ یقیناً وہی ہے جسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور پھر اسی پہ انہوں نے مدینے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بہت ہی بڑی وہ نور کا ایک مجسمہ نظر آتا ہے جس کی کرنیں دور دور جا رہی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ آل سعود کے قبضے میں جو مدینہ ہے یہ وہی جگہ ہے. کعبے کو تو ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے کعبے کا بھی ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جیسے زمین سے بیٹھ کر آسمان پہ آپ کو ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح یہاں بیٹھ کے ہمیں زمین پہ چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ستارے وہ چیزیں نہیں جن کی تلاش میں ہم ہیں. وہ لوگ تلاش معدنیات میں ہیں. وہ اس تلاش میں ہے کہ کہاں کہاں یہ قیمتی چیزیں موجود ہیں اس زمین کے اندر کیونکہ وہ زمین سے تھرو دیکھ سکتے ہیں نیچے تک. کہتے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے لیکن وہ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہی بات جب آئی ایران میں تو آغا شیرازی نے اس پہ تفسیر کرتے ہوئے عصر حاضر کے شیرازی انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے ہی نہیں. جب آپ کربلا کو نہیں سمجھے جب آپ نجف کو نہیں سمجھے ان چھوٹے چھوٹے عزا خانوں کو کیسے دنیا میں جس جگہ پر بھی عزا خانہ ہے وہ عرش والوں کو ستارہ اور اسی کی ایک تصویر آج آپ یہاں کھول رہے ہیں. اور یہ ایسے بات نہیں یہ میں ایسے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ نے جب زمین بنائی نا تو پروردگار نے اس کے آغاز کے لیے جنت سے زمین کا ٹکڑا لیا اور اس کو بکھیرا اور اس کا آغاز اس زمین میں اپنا انداز میں اس زمین کے ٹکڑے کے جنت سے یہاں تک پہنچایا. اور وہی ٹکڑا جنت سے نکلا ہوا کربلا بنا, وہی ٹکڑا مدینہ بنا, وہی ٹکڑا مسجد کوفہ بنا, وہی ٹکڑا نجف اشرف بنا. اور پروردگار نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح سے تقسیم کیے کہ آج پوری زمین اگر کسی وجہ سے, جیسا کہ قرآن میں پروردگار نے کہا کہ یاد رکھو ہے میرے نبی کی امت, میں نے تمہیں 2 عذابوں سے آزاد کر دیا, اب تم پہ اوپر سے عذاب بھی نہیں آئے گا, نیچے سے بھی عذاب نہیں آئے گا.
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ جو ستارے بچھائے ہیں جو آزاداری کے مقام بنتے ہیں، اس کی برکت اتنی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آزاداری کا آغاز ہوگا اس علاقے میں اتنی خاص برکت ہو جائے گی کہ لوگ محفوظ ہو جائیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں کہ صرف مسلمانوں کا، کیونکہ حسین مسلمانوں کے نہیں، جو جماعت حسین ہے وہ ایسی جگہ ہے، وہ فقط مسلمانوں کی نہیں۔ حسین نے ہر مذہب کو آزادی دی ہے، حسین نے حریت دی ہے، حسین نے یہ سوچ پیدا کی ہے کہ اگر تم آزاد ہو تو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کی گھر میں جو بات کی میں آپ کو بعد میں سنوں۔ بسم اللہ۔ یہ جو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ ایسے نہیں بن گئی، خدا یہ جگہ ایسے نہیں بنی۔ جب زمین کا آغاز ہوا تھا، جیسے کہ میں نے جملے آپ کی گوش گزار کیے، تو کہیں نہ کہیں یہ لکھا جا چکا تھا ایک جگہ یہاں لوشم میں ایسی ہوگی کہ جس جگہ کو حضرت امام حسن کی نسبت سے پیش کیا، اور یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھو نا، مولا حسن کا جتنا بڑا کام بعد از کربلا ہوا، لوگوں نے فقط یہ کہہ دیا حسن کربلا میں تھے قاسم کی شکل میں، حسن کربلا میں تھے قاسم کی شکل، یقیناً کربلا میں حسن شبیہ قاسم کی شکل میں موجود تھے، لیکن ادھر کربلا ختم ہوا، نسل حسین ختم ہوئی، فقط سجاد تھے، ادھر نسل حسن موجود تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ مہم جوئی شروع کی، قبلہ جانتے ہیں، تاریخ سے صاحب ہیں بیٹھے ہیں قبلہ۔ یہاں تک میں نے ریسنٹلی ایک کتاب تھی چھوٹی سی، اس میں نے پڑھا کہ 18 بیٹے مولا حسن کو پکڑا گیا بنو امیہ کے پہلے دور میں، اور ان کو جیسے ہی ملعون یزید کو پتہ چلا کہ اب سادات حرکت کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، تو مولا حسن کے 18 بیٹے، ان کے پوتے، ان کو جمع کیا گیا، اور اس ملعون نے یہود سے منگائے ہوئے ایک تاجر سے پوچھا میں ان سادات کو کیسے ماروں؟ اس نے اس وقت کہا کہ ایک چیمر بناؤ، کنواں بناؤ، اس کے اندر ان کو ڈال کے اور زمین سے نکلے ہوئے کوئلے کا دھواں اس کے اندر چھوڑو۔ 18 کی 18 سادات کی وہ نسل اس کنویں میں اس طرح قتل کی گئی۔ آج جس جس جگہ پہ مولا حسن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی نسل کا ذکر ہے، اور یقیناً آج اس جگہ پہ جہاں پہ آ کے ہم بیٹھے ہیں اور اس کو ہم نے نسبت دی ہے مولا حسن کے خون کے ساتھ، یہ تا قیامت آباد و شاد ہے۔ ایک دفعہ نام آپ لے لو، ذمہ داری مولا حسن کی ہوتی، مولا حسن نے ذمہ داری لی ہے، اور یہ وہ مولا ہے جسے حسین بھی امام کہتے ہیں، یہ کوئی عام مولا نہیں ہے، جسے حسین نے بھی امام کہا، اور جس کو رسول نے کہا اگر میرے بعد کسی نے دیکھنا ہے میں رسول کی کوئی بھی کرامات جس نے دیکھنی ہے تو ذرا حسن، تمہیں حسن میں رسول نظر آئے گا، اور تمہیں حسین میں زہرا، تمہیں حسین میں علی نظر آئے گا، تمہیں عباس میں علی نظر۔ قبلہ کی موجودگی میں میں نے صرف یہی جملے کہنے تھے، بس چند جملے آپ کی گوش گزار کروں۔ دعا درود پڑھیے۔ میرے بھائی نے بڑے اچھے انداز سے آغاز کیا، اور استاد پیارے خان کے کلام کے ساتھ، اور وہ بندہ میرا فیورٹ ہے، مولا ان کو یقیناً مولا حسن کے وہ محفل میں بیٹھے، اور وہ نہیں دیکھتے، وہ حیثیتیں دیکھتے ہی نہیں، وہ یقیناً اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں آج کمبر بیٹھا، اور میرے خیال میں اس وقت 2003 تھا کہ میری والدہ پاکستان سے آئے سیدہ زینب کے حرم میں، ادھر سے ہم سارے بھائی وہاں حرم میں پہنچے،
تو والدہ نے وہاں سے، اس وقت تھوڑا ہارڈ تھا، شروع تھا، آغاز تھا، وہ کراچی آئے تو کراچی سے وہ آئے یہاں شام میں، تو ان کے ساتھ استاد پیارے خان بیگم بھی تھی. تو میری والدہ ان کے بیگم کے کمرے میں کٹھے تھے ہوٹل میں وہاں گیا. تو میں نہیں جانتا تھا یہ بندے، ان کو پہلے میں نہیں جانتا تھا بخدا. میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہوٹل میں آ رہا ہے، اس کے بغل میں جھاڑو لگا ہے، بالکل ہے سادہ سا بندہ بغل میں جھاڑو لگایا ہوا ہوٹل کے اندر داخل ہوا. پھر اس کی بیوی نے مجھے کہا یہ ہے میرے شوہر، ان کا نام استاد پیارے، اور وہ حرم سیدہ زینب میں جھاڑو دے رہی تھی. یہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو اس مقام کا پتہ تھا کہ جب سلیمان جیسا زہرا کے دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دے جاتا ہے تو میں کیا چیز، مجھے زینب کا دروازہ ملا تو میں صفائی تو ان کی یہ ان کا کلام، ان کے انداز میں کوشش کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے بلند بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے اپنا کوئی سہارا نہیں. کسی کا کوئی سہارا ہے؟ یہ تو نبیوں کا سہارا ہے. بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے اپنا کوئی سہارا نہیں، اور تیرا در چھوڑ کر اور جائیں کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا. تیرا در چھوڑ کر اور جائے کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. اور آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر کے بولے ادب سے صنم، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر کے بولے ادب سے صنم، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہے گھر یہ ہمارا نہیں. آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہے گھر یہ ہمارا نہیں. اور اس منقط میں قبلہ میں نے ایک اپنا مصرع اس میں ڈالا ہوا، آپ کو تقریباً میرے دوست تو پہلے سنتے رہے، آپ پر وَلَمْ يُولَدْ تیرے گھر میں، اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ لم یولد قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد. ولم یولد تیرے گھر میں جو مولود ہے، اور نصف تیرا رجب کو وہ موجود ہے،
ایک صدا آئی میرے علی کے سوا، اپنے گھر میں کسی کو اتارا ایک صدا آئی میرے علی کے سوا، اپنے گھر میں کسی کو اتارا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ منقبت میرے دل کے اندر چلی گئی۔ اس مصرے پہ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، اور جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، اور جو نہ چوکٹ کو، میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ اور اس مصرے کو جو آخری مصرع ہے وہ ایک اپنے انداز میں پڑھتے تھے، میں آپ کی گوش گزار کروں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یا علی مدد یا علی مدد، یہ بدعت ہے، کسی غیر اللہ سے مدد مانگنی بدعت ہے، تو بڑے لطیف انداز میں وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کو پڑھ لیجئے اور بعد میں آخری فیصلہ کیجئے۔ پہلے تاریخ خیبر کو پڑھ لیجئے، بعد میں آخری فیصلہ کیجئے، یا یہ کہنا پیغمبر بھی تھے بدعتی، اور یا یہ کہہ دو علی کو پکارا۔ میرے استاد ہمارے سب کے بہترین رہنما قبلہ مولانا